مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا. حضرات گرامی، بار بار یہ ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وجود کی، اپنی ذات کی برہان بنا کے بھیجا ہے. اور یہ خود آپ کا دعویٰ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں دلیل ہوں. خود قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم نے دلیل بنا کر بھیجا ہے. یعنی برہان کا لقب بھی قدرت خود دے رہے ہیں. ایک تو یہ ہوتا نا کہ کوئی کہے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. یہ قرآن پاک کا انداز ہے. اگر قرآن پاک کو غور سے پڑھیں تو آپ کو انداز محسوس ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم اعلان کرتے ہیں کہ میں یہ ہوں. زیادہ تر قدرت ہی اعلان کرتی ہے کہ یہ میرے نبی یہ شان والے ہیں، یہ عظمت والے ہیں. یعنی دینے والا خود اعلان کر رہا ہے کہ آنے والے کی شان یہ ہے. اس لیے ایک بڑی سادی سی بات ہے کہ یہ اعتراض کہ جی یہ شان ایک وجود میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، انسانیت کے روپ میں آئے تھے تو اتنی بلند شان کیسے ہو سکتی ہے، اور یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے، یہ سوال بڑے اٹھتے ہیں. لیکن یہ سارے سوال اس لیے مناسب نہیں ہیں کہ اس میں دعویٰ تو رسول اللہ کا کوئی نہیں. آپ نے تو نہیں کہا کہ میں یہ ہوں. قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم نے جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آئی ہے. یعنی نور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے کہ میں نور بن کے آیا ہوں. قدرت کہہ رہی کہ ہم نے نور بنا کے بھیجا ہے. تو بات بڑی سادہ سی ہے کہ دعویٰ وہی قابل قبول ہے جو خود قدرت کہہ دے. اور اس لیے یہ اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاں یہ شان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ شان دینے والے نے جب شان دی ہے تو ہم اور آپ کون ہیں جو ان کو گھٹانے کی کوشش کریں. یہ گھٹانا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا گھٹانا نہیں ہوگا، یہ قدرت کے فیصلے کو بھی جھٹلانا ہوگا. قدرت کا فیصلہ ہے کہ یہ ہے. تو ہم نے ذکر کیا جمعوں میں کہ آپ برہان بن کے آئے. کس طرح برہان بن کے آئے کہ ایک ایک لمحہ برہان کا تھا، ایک ایک لمحہ زندگی کا دلیل تھی. ایک عمل سے بھی محسوس نہیں ہو سکتا یہ عمل کسی اور کا تھا. ہر عمل سے محسوس ہوا کہ یہ پروردگار کے فرمان کے مطابق عمل تھا. ساری زندگی ایک حکم کے مطابق گزری، ایک فرمان کے مطابق گزری. اس لیے کہا کہ لوگوں میری تقلید کرو، میرے اسوہ حسنہ کو اپنا لو، کیونکہ میں خود ایسا بن کے نہیں آیا، مجھے بنانے والے نے ایسا بنا دیا ہے. یہی کہا نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ بھی دعویٰ رسول اللہ کا نہیں ہے. قدرت کہہ رہی ہے بے شک تمہارے پاس جو آئے ہیں یہ اسوہ حسنہ ہے. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ کی تلاش کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نمونہ میری ذات، میرے رسول کی ذات ہے. والیوم الآخرہ، اور
آخرت میں کامیابی جاتا ہے اسے بھی میرے رسول کی تقلید کرنا ہوگی۔ وذکر اللہ کثیرا، اور جو بہت مشقیں کرنا چاہتا ہے ذکر الہی کی، اس کو بھی یاد رہنا چاہیے کہ ذکر الہی وہی معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدرت نے تو فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ ہے نمونہ یہ ہے چلنے میں۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے یہ بات، وہ کوئی کسی قبیلے کا تھا، کوئی کسی قبیلے کا تھا، کوئی کسی علاقے سے آیا تھا، کسی کی عادتیں اور تھیں، کسی کی عادتیں اور تھیں، کوئی غریب تھا، کوئی امیر تھا، مختلف 1,24,000 صحابہ کی تعداد بن گئی تھی، تو وہ ایک تو نہیں تھے، مختلف تھے، لیکن سب کے سامنے نمونہ ایک ہی ذات تھی۔ اس لیے صحابہ میں اختلاف ایسا نہیں ہوا۔ یہ دیکھیے بنیادی اختلافات کہیں نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کہ سب کے سامنے ذات ایک ہی تھی۔ اختلاف یہ تھا کہ یہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا، صرف اس کا حد تک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ ایک وجود کو دیکھتے رہتے تھے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک وجود ہے جہاں کوئی ذرائع ابلاغ بھی نہیں ہے، یہاں کوئی اخبار بھی نہیں چھپتا ہے کہ روز کی خبریں آ جائیں، یہاں کوئی نامہ نگار بھی نہیں ہے کہ خبریں لے لیں، لیکن 1,24,000 انسانوں کی آنکھیں لگاتار اسی وجود پہ لگی ہوئی ہیں، اسی وجود کو دیکھ رہے ہیں، لگاتار دیکھ رہے ہیں، چلتے ہیں دیکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ حیرت ہوتی ہے کہ کھانے میں ہاتھ آگے بڑھتے ہیں تو صحابہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کیسے بڑھا ہے۔ یہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ کس طرح بڑا ہے اور لقمہ اٹھایا کیسے ہے۔ ایک ایک عمل صحابہ کی نظر میں تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی وجود مبارک ہے جن پر مطابق عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو قدرت نے کہا کہ ایک وجود بھیجا ہے جو دلیل ہے، برہان ہے، اور اللہ کی ذات کی دلیل ہے کہ لوگوں پروردگار کو ماننے میں دقتیں پیش آتی ہیں تو ان کا رسول دیکھ لو۔ اتنا سچا رسول جب کہتا ہے کہ رب ایک ہے تو مان لو وہ ایک ہے، مان لو کہ وہ ایک ہے۔ دوسری بات کہی کہ انزلنا علیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین بھیجا ہے، روشن نور بھیجا ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی جملہ کسی انسان نے نہیں کہا، خود پروردگار نے کہا۔ کتاب لکھی جاتی ہے، بڑی سے بڑی دنیا میں کتابیں لکھی گئی، لکھنے والے مصنفین بھی بڑے ہیں۔ یونان سے شروع ہوئی یہ بات، چین تک گئی، مصر تک گئی، کاغذ دریافت ہو گیا مصر میں، پہلے کاغذ ہوتا نہیں تھا، مصریوں نے کاغذ بھی دریافت کر لیا، پھر لکھنے لگ گئے، پہلے پتھروں پہ لکھتے تھے، سلیٹوں پہ لکھتے تھے، لکڑی کے ٹکڑوں پہ لکھتے تھے، انہوں نے کاغذ دریافت کر لیا، تو ترقی ہوتی چلی گئی اور کتابوں پہ کتابیں بڑھتی چلی گئی۔ آج بھی قدیم سے قدیم کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے ہر کتاب کو پڑھ کر روشنی ملتی ہے جو اس کے اندر روشنی رکھی جاتی ہے، جو ہدایت رکھی جاتی ہے وہ لینے والے کا ہے۔ لیکن قرآن مجید کو نازل کرنے والے پروردگار نے پہلے دن کہہ دیا کہ یہ لفظ دیکھو گے، تم لکھے ہوئے لفظ دیکھو گے، کاغذ پہ لکھے ہوئے لفظ دیکھو گے، لیکن یقین کر لو کہ یہ سارا کا سارا نور ہے۔ نور مبین کہا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے، یہ روشن دلیل ہے، یہ نور ہے چمکتا ہوا۔ میرے دوستو، صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ جو کاغذ کا قرآن پڑھتا ہے نا، وہ کاغذ کے قرآن کے اندر ڈوبنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جسے کاغذ کے ورقوں پہ نور نظر آنے لگتا ہے اس کی تفہیمی اور ہوتی ہے، اس کی سمجھ ہی اور ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا قرآن سمجھنا اور تھا اور ہمارا اور، ان کا قرآن سمجھنا بالکل مختلف تھا۔ ان کے کہے ہوئے پہ ہم سمجھ رہے ہیں،
ہماری سوچ وہاں تک نہیں گئی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات حدیث سنائی تھی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے، پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ عمر بن عاص بہت پڑھے لکھے خاندان کے فرد، جرنیل ہیں مسلمانوں کے، پہلے خالد بن ولید ہوئے، سعد بن ابی وقاص ہوئے، عبد الرحمن بن عوف ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے والد عمر بن عاص ہوئے۔ مصر فتح کیا ہے انہوں نے، مصر کا سارا علاقہ ان کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ بہت بڑے جرنیل تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہوں گے، تو کہیں گے آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ تو آپ کسی نے پوچھ لیا کہ چہرہ کیسا تھا؟ دیکھ لیجیے بات سن کہ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ ہدایت کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، وہ تو چہرہ پوچھ رہا ہے کہ چہرہ کیسا تھا۔ معلوم ہوا صحابہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ حکم میں بھی نور ہے اور وجود میں بھی نور ہے، دیکھنا ہے، وہ دیکھتے تھے۔ ہاں چہرہ کیسا تھا؟ حضرت عمر بن عاص نے جواب دیا کہ ہم کم ہی دیکھتے تھے، ہم تو دربار میں آنکھیں جھکا کے بیٹھتے تھے، ہماری تو نظریں نہیں اٹھتی تھی، سننے پہ اکتفا کرتے تھے، کبھی کبھی دیکھنے کا۔ اس نے کہا پھر دیکھا نہیں ہے؟ کہا دیکھا تو ہے، صحابی ہوں، صحابی کی شرط ہے کہ وہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے دیکھا تو ہے۔ کہا چلو کبھی دیکھا ہوگا، جب بھی دیکھا تو کیسا تھا؟ کتنی خواہش ہے اسے دیکھنے کی، وہ نہیں دیکھ سکا، اس لیے تلاش کر رہا۔ تو کہا میں کیا بتاؤں، یا کلما نظرت الیہ، جب کبھی بھی میری نظر آپ کے چہرے کی طرف گئی ہے، جب بھی کبھی میں نے دیکھا ہے، کانہ ورقۃ مصحف، وہ مجھے قرآن کا ورقہ نظر آیا ہے، وہ مجھے قرآن کا ورق نظر آیا ہے۔ کیا بات کہہ دی کہ ہم تو قرآن بھی اس چہرے پہ پڑھتے تھے، دیکھتے تھے اس قرآن کو۔ اس لیے کہا جاتا ہے، محدثین کہتے ہیں وہ ایک قرآن وہ ہے جو کاغذوں میں ہے، یہ قرآن صامت ہے، یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ خاموش قرآن ہے، پڑھو گے بند کر کے رکھ دو گے تو سالوں پڑا رہے گا، کھلے گا نہیں، خود کھولو گے تو کھلے گا، خود پڑھو گے تو پڑھا جائے گا، سامنے کھلا بھی پڑا ہو تو پڑھا نہیں جائے گا جب تک خود نظر نہیں جماؤ گے۔ یہ قرآن صامت ہے، قرآن غیر متحرک ہے، ہلتا ہوا نہیں ہے، ٹھہرا ہوا قرآن ہے، خاموش قرآن ہے یہ جو قرآن مجید ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن ناطق تھی، بولتا ہوا قرآن تھا۔ قرآن کو نطق میرے رسول نے دیا ہے، ان کی ذات میں نطق ہے۔ اس لیے ایک بات بڑی ذہن میں رکھ لیجیے کہ قرآن کی وہی آیت اور وہی لہجہ معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، ورنہ عرب تو سارے عربی جاتے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے شاعر موجود تھے، ایسے بڑے بڑے شاعر کہ آج تک تاریخ وہ جاہلی تھے لیکن آج تک بھی پڑھا جاتا ہے۔ درس یہ مسجدوں میں چلے جائیے جہاں طالب علم پڑھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، دین پڑھتے ہوئے بھی وہ ملکات سبا پڑھ رہے ہیں، 7 نظمیں پڑھ رہے ہیں جو جاہلی دور کی تھی، اور یہ سارے کے سارے شاعر ان میں سے ایک تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، ورنہ 6 کے 6 کافر فوت ہوئے۔ لیکن آج بھی ان کے ابن القیس پڑھا جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ابن القیس کیسا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 30 سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ 570 میں آپ کی پیدائش ہوئی، 540 میں اس کی وفات ہے، پہلے فوت ہو گیا تھا۔ شاعر بڑا تھا، نام تھا سب بڑا۔ تو پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ ابن القیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جواب دیا
اشعر الشعراء، فرمایا سارے شاعروں سے بڑا شاعر ہے. صاف کہہ دیا اشعر الشعراء وقائدہم الی النار. لیکن یہ بات یاد رکھو وہ مسلمان نہیں تھا، اس لیے ایسے سارے شاعر جو کافر ہوں گے ان کا قائد بن کے دوزخ میں جائے گا. قائدہم الی النار کہہ دیا. زہیر بن ابی سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا بھی تھا، ابھی دعویٰ نبوت نہیں ہوا تھا، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک دفعہ ملا بھی، آپ نے دیکھا بھی اسے. حدیث میں آتا ہے کہ اسے دیکھا بھی. اور وہ شاعر عام طور پہ جو ہم درجہ بندی کرتے ہیں اس میں دوسرے درجے کا شاعر، یعنی امرؤ القیس کے بعد دوسرا شاعر ہے پوری عربی دنیا میں. لیکن حضرت فاروق اعظم کے کہتے ہیں میرے نزدیک یہ نمبر 1 ہے، یہ بڑا شاعر ہے. تو آج بھی اس کا قصیدہ میں ملتا ہے، پڑھیے گا. ایک لفظ اس کا جو لکھا ہے اس کا دیوان بھی ملتا ہے، یہ بھی امرؤ القیس کا بھی دیوان ملتا ہے. تو کہنا میں چاہتا ہوں کہ یہ شاعر تو وہ تھے، زبان وہ جانتے تھے. اگر قرآن لکھا ہوا آ جاتا، کسی پہاڑ پر فرشتہ رکھ جاتا، جس طرح تورات اتری تھی، قرآن کہتا ہے ہم نے الواح میں اتاری تھی. لو کہتے ہیں تختی کو، تو میں تختیاں، حدیث میں آتا ہے 30 تختیاں تھیں. 30 تختیاں تھیں جس پہ تورات لی ہوئی، جبریل لا کے موسیٰ علیہ السلام کو دے گئے تھے. معلوم ہوا لکھی ہوئی آئی، لکھی ہوئی کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ نے پڑھ کے سنائی. لیکن قرآن تو آیا ہی پڑھا ہوا ہے. قرآن کا تو لفظی معنی ہی ہے پڑھی ہوئی کتاب. قرا سے ہے، قرا کا معنی پڑھنا ہوتا ہے. قرآن مبالغہ کا وزن ہے، یعنی جو بار بار پڑھا جائے. یہی تو قرآن کی خوبی ہے کہ یہ لکھا ہوا نہیں آیا، پڑھا ہوا آیا ہے. جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جتنا سال میں اترتا تھا، رمضان کے مہینے میں جبریل آ کر اتنا دہراتے تھے. اتنا اس سال اترا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ کے اتنا دہراتے تھے. آخری سال جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو فرمایا اس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن جبریل کے ساتھ پڑھا. تو قرآن کو بار بار پڑھا گیا کہ لفظ لفظ پہ. اور یاد رکھ لیجئے بات ہی یہ ہوتی ہے، لفظ کا معنی نہیں ہوتا پھینکنا. لفظ کا عربی میں زبان میں لفظ کا معنی، لفظہ کا معنی کوئی چیز منہ سے باہر پھینکنا. لفظ لکھا ہوا تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو منہ سے پھینکا جاتا ہے. یہ تو وہ لفظی معنی یہ ہے کہ پھینکا جائے جو باہر کی طرف. حرف کہتے ہیں کنارے کو، یعنی وہ جو پھینک کر آخری کنارہ لہجے کا آ جائے وہ حرف ہو جاتا ہے. تو یہ تو سارے زبانی لفظ ہیں. تحریر تو بات کی بات ہے، جلقوں میں تہذیب میں آتی ہیں، پڑھ لکھ جاتی ہیں تو پھر تحریر شروع ہوتی ہے. بہت دیر کے بعد تحریر شروع ہوتی ہے. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن مجید لکھا گیا حضرت صدیق اکبر دن کے زمانے میں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی تھے، جوان تھے، بچے تھے جب وہ اسلام لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گیا تو یہ بچے تھے، ابھی اسلام قبول کر لیا. آپ نے کہا زید پڑھا کرو. نظر آ گئی، انتخاب ہو گیا کہ یہ پڑھا لکھا ہے. یہی نظر انتخاب تھی. جب بدر کی جنگ ہوئی تو 70 کافر قید ہو گئے. ان میں سے کچھ پڑھے لکھے تھے، وہ سردار تھے بڑے بڑے. آپ نے کہا کہ تمہیں میں معاف کر دوں گا، کوئی سزا نہیں دوں گا، نہ قتل کی قتل، نہ جرمانہ، نہ فدیہ، کچھ نہیں، معاف کر دوں گا. شرط یہ ہے کہ میرے مدینے کے 10 بچوں کو پڑھا دو. 10 بچوں کو جو پڑھا دے گا اسے آزادی. یہ ہے علم کی قدر و قیمت اسلام کے ہاں، کہ جان کے دشمن معاف کیے جا رہے ہیں علم کی خاطر، معاف کیے جا رہے ہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ وہ جو سارے وہ تھے وہ کافر تھے، وہ تو قتل کرنے آئے تھے. معلوم ہوا کافر کے پاس بھی علم ہو تو مومن کا حق ہے کہ اسے چھین لے.
آپ نے وہ مومن سمجھ کے نہیں پڑھوائے تھے بچے، کافر تھے سارے کے سارے۔ آج کہہ دیتے جی فلاں جگہ علم ہے تو نہ جاؤ کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں ہیں۔ میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان تو نہیں دیکھے تھے، انہوں نے تو کافروں کو، اور کافر بھی ایسے جو تلوار لے کے آئے ہوئے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا کے آئے تھے، ان سے کہا پڑھا دو، اور پڑھائے گئے۔ ان بچوں میں جو اس طرح اسیران بدر سے پڑھے، بدر کے قیدیوں سے پڑھے، ان میں حضرت زید بن ثابت بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ اسیران بدر سے پڑھے تھے، اور یہی جامع قرآن ہے، قرآن انہوں نے جمع کیا۔ قرآن جب جمع کرنے کا موقع ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو آپ نے 6 آدمیوں کا بورڈ بنایا، 6 پڑھے لکھے جو قاری اچھے تھے، 6 کا ایک بورڈ بنایا، اور اس بورڈ کے انچارج صدر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بنایا۔ حضرت زید اس بورڈ کے نمبر 1 تھے، ان کے ماتحت ہوا، اور فرمایا زید اب پھیل جاؤ، جہاں جہاں کوئی آیت کسی کو یاد ہے اکٹھی کرو۔ حضرت زید کہتے ہیں ہم نے شرط بنا دی کہ ایک صحابی آیا کہتا کہ یہ آیت میں نے سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے لکھ لیتے ہیں، پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں، اگر 2 تصدیق کر دیتے ہیں تو لکھ لیتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو نہیں لکھتے۔ تصدیق کرتے رہے، اور کیا ہوا؟ یہ قرآن اکٹھا ہوا، یہ قرآن مجید کی ایک جلد بن گئی، بین الدفتین کہتے ہیں ہم عربی میں، کہ یہ 2 پکی جلدوں کے اندر آ گیا۔ موٹا کاغذ ہوتا ہے نا بعد میں اسے دفع کہتے ہیں، یعنی 2 موٹے کاغذوں کے اندر آ گیا۔ یہ بات حضرت صدیق اکبر نے جامع قرآن تھی جب کیا۔ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس حضرت فاروق اعظم آئے تھے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، قرآن لوگوں کو یاد ہے، سارا بھی یاد ہے، کچھ حصے بھی یاد ہیں، ایسا نہ ہو بعد میں حافظے میں مسئلہ بن جائے تو قرآن کی کوئی آیت ادھر ادھر ہو جائے، اسے اکٹھا کر دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم کا مشورہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں کچھ انکار کر گیا، کہ میں نے کہا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ کہتے میں نے سوچا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میں کیوں کروں؟ کہتے میں فاروق اعظم مجھے روز آ کے کہتے تھے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اسلام باہر پھیل رہا ہے اور اس طرح آیتیں کوئی گم ہو جائیں گی، اس طرح اکٹھا کر دیجئے۔ کہتے آخر اللہ نے شرع صدر فرما دیا، میرا سینہ کھل گیا اور میں نے بورڈ بنا دیا، اور یہ قرآن اکٹھا ہو گیا، ایک جلد میں آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب زمانہ آیا، یہ ایک ہی جلد میں رہا، لوگ پڑھتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آذربائیجان فتح ہو رہا تھا، آرمینیا اور آذربائیجان میں مسلمان لشکر لڑ رہے تھے، وہاں سے جرنیل نے ایک خط لکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ امیر المومنین کچھ خرابی ہو گئی ہے، یہاں جو لوگ پڑھتے ہیں پڑھنے کا انداز کچھ لوگوں کا درست نہیں ہے، قرآن کا لفظ پڑھتے ہیں لیکن درست انداز سے نہیں پڑھتے، اس کا کوئی مداوع چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ لفظ تو وہی رہ جائے، پڑھنے کا انداز بدل جائے۔ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سوچا اور پھر بورڈ بنایا اور پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا، پھر لہجہ قریش پر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قریش تھے، اس لیے آپ کی زبان قریش تھی، اس لیے قریش کی زبان، کیونکہ عرب مختلف قبیلے مختلف زبانیں بول رہے تھے، زبانیں تمیم کی زبان آج بھی ہم پڑھتے ہیں وہ بہت مختلف ہے قریش کی زبان سے، خزاع کی زبان مختلف ہے، لفظوں کا فرق ہے، تو کہا قریش کے لہجے پہ قرآن اکٹھا کرو، اکٹھا کیا گیا، اس لہجہ پر کیا گیا اور 7 جلدیں بنائی گئیں، ہر دارالحکومت میں ایک جلد بھیج دی گئی کہ جس کو شک ہو اس کو دیکھ لے، اور یہ جو آپ کے ہاتھ میں آج کل ہے یہ وہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنا دیا تھا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے، وہ بھی جامع قرآن ہے، ترتیب انہوں نے لگائی، یہ رکوع انہوں نے لگائے ہیں، رکوع کا لفظ کہتے ہیں جی رکوع وہاں لگائے گا جہاں سے عثمان نے تراویح میں خود رکوع کیا تھا،
اسے رکوع کہہ دیا. اب صورتیں تو پہلے ہی متعین تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعین تھی، لوگوں کو یاد بھی تھا قرآن مجید، لیکن اس کی حفاظت کے لیے انتظام ہوتا چلا گیا اور آج تک یہ سب سے محفوظ کتاب ہے، سب سے محفوظ کتاب ہے. ہم ہی نہیں کہتے، جو قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں غیر مسلم وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن جیسی محفوظ کتاب کوئی نہیں، وہ بھی کہتے ہیں. ایک انگریز نے 4-5 اعتراض کیے تھے، 17ویں صدی کی بات، 200 سال پہلے کی بات. اس نے کہا تھا کہ یہ آیت مجھے یوں لگتی ہے یوں لگتی ہے. اس کے ہم وطن لوگوں نے انکار کر دیا کہ تم غلط کہتے ہو، وہی ٹھیک ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. یعنی کسی کا اعتراض جمع ہی نہیں. آج قرآن ہمارے ساتھ، اس لیے صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی قبر سے اٹھ کے آج بھی آ جائے تو وہی قرآن پڑھے گا جو تم پڑھ رہے ہیں. اتنا محفوظ ہو گیا. یہ نہیں کہ محفوظ اس لیے ہو گیا کہ اسے چھپا کے کونے میں رکھ دیا گیا، کسی غار میں بند کر دیا گیا، سیل کر دیا گیا، اسے بدلے کوئی نہیں. ارے میدان میں رہا، لوگوں کے سامنے رہا، انسان پڑھتے رہے، پڑھے لکھے بھی پڑھتے رہے، ان پڑھ بھی پڑھتے رہے، زبانیں مختلف رکھنے والے عرب بھی پڑھتے رہے، غیر عرب بھی پڑھتے رہے، پھر اس کا محفوظ رہ جانا یہ قرآن کا معجزہ ہے. خود بہت معجزہ ہے. قرآن نے خود کہہ دیا تھا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. لوگوں باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. کہاں بھی باطل نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ قرآن نے اس کی دلیل دی. تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت والے اور قابل حمد پروردگار نے خود نازل کیا، حکیم حمید نے نازل کیا ہے، اس لیے نہیں. اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ تم بدل سکتے تو کچھ خود بنا بھی سکتے. لیکن جو بدل سکتا ہے وہ اس طرح بنا بھی سکتا. تو قرآن نے چیلنج کر دیا کہ بناؤ اس کے مطابق. ایک جگہ کہا کہ 10 صورتیں بنا لاؤ، یہ تو 114 ہے، تم 10 ہی لے آؤ. ایک جگہ کہا ایک ہی صورت بناؤ. اور سورہ بقرہ میں کہا فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ. 2-3 آیتیں ہی بنا کے لے آؤ. 14 صدیوں سے قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی مثل لاؤ. قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس جیسا کوئی کلام لاؤ. عربوں کے جاننے والوں، عربی کے ماہرین کو دعویٰ چیلنج کر رہا ہے. لیکن کیا ہوا؟ حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے. اقبال کو ٹھیک اٹھا کہ اس کے حرف کو نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے نہ اس پہ شک کیا جا سکتا. حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے، آیا شرمندائے تعویل نئے. ایک ایک آیت ایسی ہے کہ تعویلات کا گورکھ دھندا بھی پیدا کرو تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کلام ہے اللہ کا، محفوظ ہے، زبان رسالت سے نکلا ہوا ہے، ایک ایک حرف محفوظ ہے. وہی قرآن جو اترا تھا قرآن مجید نے خود دعوے کیے ہیں. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جب کافروں نے کہا کہ یہ تو بنانے، ابو جہل کہنے لگا یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل آ کے کہنے لگا کہ یہ تو عربی عبارت ہے، ہم بھی عربی بولتے ہیں، بنا لیں گے. تو لوگوں نے کہا بناؤ. تو قرآن کی آیت اتری تھی الفیل، سورہ فیل اتری تھی. تو وہ جا کر بیٹھ گیا. الفیل ملفیل ما ادراک ملفیل، یہ جملے بنائے اس نے. یہ جملے بھی محدثین نے نقل کیے ہیں اس کے کہ ہاتھی ہاتھی کیا ہوتا ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں. بنا دیا اور بڑے خوشی سے لے کے آیا مکے میں، کعبے میں لے کے آیا. اپنے ساتھیوں کہنے لگا میں نے بنا دیا. وہ کہتے ہیں اس کی مثل نہیں بنتی، میں نے بنا دی ہے. وہ کہیں گے سناؤ. سنایا تو وہ ساتھی کہنے گے ابو الحکم تم نے بنا تو لیا ہے، سنانا نہیں ہے، شرمندگی ہوگی.
یہ مثل نہیں بنا ہے، یعنی مسلمانوں نے تردید نہیں کی، خود ان کے کافروں نے تردید کرتی نہیں۔ لیکن جب آدمی کا دماغ میں فریب ہو تو فریب رہتا ہے۔ ابو جہل کے ہاں فریب تھا کہ کوئی نہ کوئی صورت بن جائے، تو وہ ایک شاعر کو لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بڑا شاعر ہے ابو العاص، بڑا نام تھا اس کا عرب پہ، صحراؤں میں اس کا کلام پھیلا ہوا تھا۔ لے آیا، کہنے لگا یہ روز چیلنج کرتے ہیں، تم 2-3 جملے بنا دو، شاعر ہو، اچھے شاعر ہو، وہ تو شاعر نہیں ہے جو نبی دعویٰ کر رہے ہیں، تم شاعر ہو، لاؤ۔ کہتا دکھاؤ کو کون سا کلام ہے۔ بلایا گیا، کعبے میں لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی ان دنوں میں، 3 آیتیں، سب سے چھوٹی سورت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کاتب سے تینوں لکھوائیں اور کعبے کی دیوار پہ لگا دی، اور نیچے دے دیا فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل کوئی صورت بنا لاؤ۔ سورہ کوثر کو پیش کیا دلیل کے لیے۔ ابو جہل لے کے آیا، ابو العاص کہنے لگا یہ تو میں بھی بنا لوں گا۔ سارے عرب اکٹھا ہو گیا کہ آج مقابلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا اور عرب کی عربیت کا۔ تو اس نے آ کے کھڑا، نظر لگائی کعبے کی دیوار پر، اور اونچی آواز سے پڑھا ابو العاص نے کہ انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب یہ تیسری آیت پڑھی تو فوراً پکار اٹھا ما ھذا قول البشر، لوگو یہ آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ یہ شعر سبھی جانتا تھا کلام کو، فوراً پکار اٹھا۔ کہنا میرا یہ ہے کہ صدیاں گزر گئی، دشمن بھی آئے قرآن کے بعد محنت کرنے والے بھی آئے، مخالفت کرنے والے بھی آئے، لیکن قرآن آج تک کوئی دنیا کی کتاب اتنی محفوظ نہیں ہے جتنا قرآن محفوظ ہے۔ ارے انجیل محفوظ نہیں ہے، تورات 30 جلدوں میں اتری تھی، آج اتنی ساری ہے۔ تالمود جو ان کے صحابہ کی روایات ہیں وہ شامل نہ کی جائیں تو تورات ملتی نہیں، چھپتی ہے، پڑھ لیجیے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نام سے چھپتی ہے۔ تالمود جسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حدیثیں علیحدہ چھپتی ہیں نا، بخاری مسلم ترمذی میں، اس طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے ان کے جو باتیں چھپی ہیں وہ تالمود کہلاتی ہیں۔ وہ تالمود ملا بھی لیں تو کتاب پوری نہیں بنتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک انجیل اتری تھی نا، آج 4 کیوں ہیں؟ آج انجیلیں 4 ہیں اور 5ویں مل رہی ہے۔ پوپ پادری کہہ رہا ہے کہ 5ویں ہے، ہم مانتے نہیں ہیں۔ برنباس حضرت عیسیٰ کا ایک صحابی تھا، اس کی جو روایت ہے انجیل کی وہ آج بھی روم کے گرجے میں موجود ہے، لیکن وہ چھاپتے نہیں ہیں کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ برنباس کی انجیل میں پیش گوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ آئیں گے۔ 4 چھپتی ہیں، متی لوکا کی چھپتی ہیں، آج بھی جائیے مفت تقسیم کر رہے ہیں، مفت دے رہے ہوتے ہیں۔ تبلیغ تو وہ بہت کرتے ہیں، کسی زمانے میں جب بھی کوئی BA کرتا تھا طالب علم تو وہ آ کے مفت دے جاتے تھے کہ پڑھو یہ کتاب، خوبصورت چھپی ہوئی کتاب لاتے تھے۔ اس طرح بیچ کے آگے چلتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، قرآن تو لوگ ہاتھوں ہاتھ خود لیتے ہیں۔ 4 تھی، سوچئے کہ 1 اتری تھی 4 ہو گئی۔ قرآن تو ایک کا ایک ہی ہے، ایک اترا تھا ایک ہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ انجیل جو آج ہمارے سامنے ہے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جو لکھا ہے وہ ہے۔
کیونکہ ان کا نام بھی یہ نہیں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، انجیل لوکا ہے، کہ لوکا ایک حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ اس نے جو انجیل لکھی ہے، یہ متی نے لکھی ہے، یہ مرقس نے لکھی ہے، ان کے ناموں سے چھپتی ہے، یعنی حدیثہ کے نام پہ چھپتی نہیں ہے۔ تو دیکھ لیجئے قدرت کہہ رہی تھی، وید کے لیے دیکھ لیجئے، ہندوستان میں وید بڑے مشہور ہوئے، بڑا نام آیا ویدوں کا، پڑھ پڑھ کے تھک گئے لوگ، لیکن وید کا آج کا ایڈیشن پڑھ لیجئے اور 100 سال پرانا ایڈیشن پڑھ لیجئے تو وہ نہیں ہے۔ بیٹھ بیٹھ کے لوگوں نے اضافے کیے، اضافے کرتے چلے گئے، بہت کچھ کیا۔ رامائن وہ نہیں ہے، مہابھارت وہ نہیں ہے، ساری کی ساری دنیا کو تبدیل ہوتی چلی گئی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ جو اللہ کا کلام ہے، ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتارا ہے، وہی تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ پڑھ کے سنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہجہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی دیکھیے ہمارے ہاں قاری بہت ہیں، قرات مختلف انداز سے کرتے ہیں، لیکن سارے ہی دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کیسے پڑھتے تھے، وہ کیسے پڑھتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ترنم سے قرآن پڑھتے تھے، بڑی محبت سے قرآن پڑھتے تھے، گھر میں بیٹھتے تھے، جتنا قرآن اترا ہوا ہوتا تھا اونچی آواز سے گھر میں بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ قریب کافروں کے گھر تھے، وہ پریشان ہو جاتے تھے، ایک دن اکٹھے ہو کے آئے کہ ابو بکر یہ قرآن اونچا نہ پڑھا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے، مانتے تھے قرآن سن کر اثر ہوتا ہے، یہ وہ بھی مانتے تھے، نہ پڑھا کرو۔ آپ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میرے رسول نے مجھے دیا ہے، میں پڑھوں گا۔ کہنے نہیں، ہم پڑھنے نہیں دیں گے، مکے کا ماحول ہے، دشمنی زیادہ ہے۔ حضرت اکبر نے فرماتے ہیں کہ میں بد دل ہو گیا کہ یہ بہت سختی کرنے لگ گئے، کہتے میں نے سوچا کہ مکہ چھوڑ دوں لیکن قرآن پڑھنا نہ چھوڑوں۔ کہتے میں مکے سے نکلنے لگا تھا کہ ابن دغنا ایک بہت سردار تھا مکے کا، آیا، کہنے لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ لوگ مجھے قرآن پڑھنے نہیں دیتے، اس لیے میں باہر کی بستی میں جا رہا ہوں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھوں گا۔ کہنے لگا اتنا معزز آدمی، اتنا نیک آدمی، اتنا عقل مند آدمی مکہ چھوڑ دے تو مکے کا نقصان ہوگا۔ میں تیرے نبی کو مانتا تو نہیں ہوں لیکن تیری عظمتوں کا قائل ہوں، واپس آؤ، میں ذمہ داری لیتا ہوں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ معلوم ہوتا ہے لوگ سمجھتے تھے باتیں، وہ کیفیت سمجھتے تھے۔ قرآن نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے نور مبین ہے، نورانیت آئی ہے، جس نے پڑھا ہے اور جس کے ضمیر پہ اترا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ہم لفظ پڑھتے ہیں، معنی نہیں سمجھ آتا، ثواب ہے، مجھے یقین ہے کہ ثواب ہے، بلکہ محدثین تو کہتے ہیں کہ جو پڑھنا بھی نہ جانتا ہو وہ قرآن کھول کے اپنی انگلی اوپر چلاتا رہے، یہ بھی ثواب ہے۔ قرآن سے نسبت نہ توڑو، تعلق قائم رکھو، لیکن جسے سمجھ آتا ہے، جو لفظ جانتا ہے اور جب تک اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، طفیل بن عمر دوسی شاعر ہے اس دور کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا شاعر ہے، طائف کا رہنے والا ہے، طائف امیر ملک تھا، مکے سے زیادہ امیر تھا۔ آج بھی طائف میں دنیا کا سب سے بڑا جو کارخانے سونے کے ہیں وہی ہیں۔ طائف بہت ہی مرکزی جگہ ہے کیونکہ وہاں سایہ بھی ہے، اتنی گرمی بھی نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ کے گرد۔ طائف میں رہتا تھا طفیل بن عمر دوسی، کہتا میں نے سنا کہ مکے میں ایک نبی آئے ہیں، میں نے سوچا چل کے ملتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کون ہے۔
کہتے میں مکے آیا، تھوڑا سا فاصلہ ہے، 70-80 میل کا فاصلہ تھا۔ کہتے میں آیا تو پہلے ہی مجھے ابو الحکم ابو جال ملا۔ کہنے لگا طفیل کہاں سے آئے ہو؟ کہا طائف سے آیا ہوں۔ کیوں؟ کہا سنا ہے کوئی دعویٰ نبوت ہوا ہے، میں انہیں ملنے آیا۔ کہنے لگا انہیں نہ ملو، دشمنیاں۔ روایت آتی ہے کہ جتنے راستے مکے میں آتے تھے ان راستوں پہ جا کے یہ سردار بیٹھے رہتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو اندر ہی نہ آنے، کہ رسول اللہ کے پاس ہی نہ کوئی جائے، اتنی سختی کی ہوئی تھی۔ تو کہنے لگا نہ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا نعوذ باللہ، یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں کہ وہ جادو کرتا ہے، جو بھی اس کی بات سنتا ہے اس پہ جادو ہو جاتا ہے، کلام نہ سننا جادو ہو جائے گا۔ تو فیل کہتا ہے میں گھبرا گیا، یہ کیا بات ہے؟ سوچ رہا، خیال آیا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، مکے کا سردار کہہ رہا ہے، کچھ تو ہوگا۔ کہتا میں بازار گیا، روئی خریدی اور کانوں میں ڈال دی، کان بند کر لیے دونوں، کہ جو 4-5 دن مکے میں رہنا ہے آواز کوئی نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں وہ آواز آ جائے جس سے مجھے روکا گیا۔ کہتا 3 دن مکہ گھوما میں، کان میں روئی لی ہوئی ہے، آواز نہیں سنتا۔ تیسرے دن واپسی کا ارادہ کیا، کعبہ میں آیا کہ طواف کروں اور واپس جاؤں۔ کہتا جب میں طواف کر کے آیا، حجر اسود سے گزرا تو حتیم پر ایک کھڑے تھے اور قرآن اور کچھ پڑھ رہے تھے، میری کانوں میں آواز پڑی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہی ہے جن سے تمہیں ڈرایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے تھے، سن لیا اس نے۔ کہتا میں بڑا پریشان ہوا، کہتا میں نے دونوں کانوں سے روئی نکال دی، اس خیال سے کہ سن لوں کیا کہتے ہیں، اور کہتا میرے ذہن میں یہ تھا میں شاعر ہوں، یہ شاعر نہیں ہے، میں اچھے شعر کہتا ہوں، مجھ پر کیا اثر ہوگا؟ کہتا میں نے نکال دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب پہ کھڑے پڑھتے رہے، میں قریب کھڑا سنتا رہا۔ جب ختم ہوا تو آپ وہاں سے چل پڑے۔ کہا میری طبیعت نے کہا پیچھے جانا چاہیے۔ کہتے وہ چلے تو میں پیچھے پیچھے چلا۔ مروہ پہاڑی کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مکان تھا، جہاں آپ ٹھہرتے تھے۔ اس مکان کا نقشہ بھی آج آ گیا ہے کہ چوڑا کتنا تھا، بڑا کتنا تھا، دیواریں کتنی تھی، کمرے کس طرح تھے، اور بیٹھنے کی نشست کیا تھی، پورا کا پورا آج سامنے آ گیا۔ تو کہا میں گیا، آپ گھر میں چلے گئے، دروازہ بند کر لیا۔ کہتے میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ آپ پھر باہر آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور کچھ گزارش کرنی ہے۔ کہا کیا؟ کہا وہ کلام پھر سنا دیجئے جو کعبے میں کھڑے ہو کے آپ پڑھ رہے تھے، وہ سنا دیجئے جو وہاں پڑھ رہے تھے۔ آپ نے کہا اندر آ جاؤ۔ آپ نے اندر بلا لیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مکان 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک مردان خانہ تھا، ایک زنان خانہ تھا، درمیان میں سین تھا۔ آپ باہر صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، اندر عورتیں آ جاتی تھیں، یوں مکان کی تعمیر تھی۔ تو وہاں بٹھا لیا اور آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا۔ وہ قرآن سنتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، رو پڑا۔ آپ نے کہا کہ رو کیوں رہے ہو؟ کہا جی اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے، اپنی بدقسمتی پہ رو رہا ہوں کہ 3 دن سے مکے میں آیا ہوں اور محروم ہوں اس سعادت سے۔ 3 دن سے لوگوں نے مجھے روک رکھا ہے۔ پڑھیے گا۔ آپ نے قرآن پڑھا اور وہیں اسلام قبول کر لیا۔ قرآن یہ اثر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ سمجھنے کی عادت پڑے، قرآن سمجھ آنے لگ جائے۔ لیکن یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں، آج کل
لوگ تھوڑی سی عربی پڑھ لیتے ہیں، چند لفظ پڑھ لیتے ہیں اور پھر قرآن کا ترجمہ کرنے لگتے ہیں۔ قرآن بہت اللہ کا کلام ہے۔ ارے انسان کے کلام کا ترجمہ، علامہ اقبال کے شعروں کا ترجمہ کرتے ہوئے یورپ تک جانا پڑتا ہے، تو اللہ کے کلام کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ علی آپ نظر نہیں آتے؟ آپ نظر، صدیق اکبر کا زمانہ تھا خلافت کا، نظر نہیں آتے تھے۔ کہتا 6 مہینے ہو گئے آپ کو دیکھا ہی نہیں، آپ کہیں گئے ہوئے تھے؟ کہا نہیں، گھر پہ تھا۔ تو کہا باہر کیوں نہیں آتے؟ کہا میں نے سوچا تھا کہ قرآن سمجھوں، 6 مہینے میں سورہ بقرہ پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی تفہیم دیکھی ہے۔ ارے باب مدینہ علم ہیں، 6 مہینے سورہ بقرہ پہ لگاتے ہیں، ہم 4 دن پڑھ کے دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ یہ دعوے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے بے علمی بھی بہت بڑا نقصان دیتی ہے، اور کم علمی بے علمی سے زیادہ نقصان دیتی ہے، بہت زیادہ نقصان دیتی ہے۔ علم کے دربار میں عاجزانہ حاضر ہونا چاہیے، تکبر کے ساتھ نہیں۔ جتنا علم آئے اتنا ہی سر جھکتا جانا چاہیے۔ ایک آدمی نے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی ہے، وہ کہتا سب کچھ مجھے آتا ہے، اور ایک پڑھنے لگتا ہے 2 کتابیں پڑھتا ہے، تو کہتا 2 پڑھ لی ہیں، لیکن جب کسی گھر جاتا ہے 10 اور پڑھی ہوتی ہیں تو سوچتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھی، عجز آتا ہے۔ اور لائبریری میں جاتا ہے تو ہزاروں پڑھی ہوتی ہیں جو اس نے نہیں دیکھی ہوتی۔ تو جوں جوں آگے بڑھے گا اسے احساس ہوگا کہ بہت کچھ باقی رہ گیا ہے جو میں نے نہیں پڑھا ہے۔ یہ عجز ہے، یہی عالم ہوتا ہے۔ انکسار علماء، پرانے علماء کہا کرتے تھے جتنا انکسار عالم میں ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شعور رکھتا ہے، اس نے دیکھ لیا ہے۔ ایک آدمی قرآن کی آیت پڑھ سکتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، اس پر قرآن کا وہ اثر نہیں ہو رہا ہے جو سمجھنے والے پر ہو رہا ہے، اور جو سمجھتا ہے تو اس کا سر جھک جاتا ہے، سر جھکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں دعوے بہت ہیں، چھوٹے چھوٹے دعوے ہیں۔ ایک عجیب سی بات بتاؤں، 3-4 دن کی بات ہے، ایک جگہ جانا ہوا بس ویسے ہی، تو وہاں ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے، ایک کاروباری آدمی تھا بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے مجھے پوچھا کہ جی یہ آیت کیسے پڑھنی ہے؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان قرآن کی آیت ہے۔ میں نے کہا یوں پڑھنی ہے؟ تو وہ مولانا جو بیٹھے ہوئے کہنے لگے نہیں، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ تو کہنے لگے یہ ہر وصل ہو گیا ہے، حمزہ وصل کا آ گیا ہے، یہ قانون ہے عربی کا کہ جب حمزہ وصل کا آ جائے تو پیچھے لفظ آئے تو جڑ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ آگے الکریم ہے نام، عبد الکریم ہوتا ہے، لام پڑھا جاتا ہے، حمزہ نہیں پڑھا جاتا۔ یہ عربی کا قانون ہے، حمزہ وصل گر جایا کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا الاسم پہلے الف حمزہ ہے اور اسم کا بھی الف حمزہ ہے، دونوں گر گئے ہیں تو لام مل گیا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا مولانا ابھی تھوڑی عربی پڑھی ہے، کچھ اور پڑھنے کی کوشش کرو۔ عربی بہت بڑی زبان ہے، یہ تو زبان اللہ کے آخری کلام کی زبان ہے، اسے پڑھتے ہوئے پوری زندگیاں کھپا لی ہیں لوگوں نے۔ ایک قانون پڑھ لیا ہے، سامنے کھڑے ہو گئے ہو، دوسرا قانون ٹکرا رہا ہے اس کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ بات سمجھایا میں نے اسے، تو بات اتنی سی ہے کہ تھوڑے سے علم کے بعد دعویٰ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ قرآن تقاضا کرتا ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھ کے فتوے نہیں دیے جا سکتے، پورا قرآن ذہن میں ہونا چاہیے، پورے قرآن پہ نظر ہونی چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔
ورنہ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ آج کل کا طوفان آیا ہوا ہے دنیا میں، اس کو بھی، لیکن میرے دوستو قرآن کہہ رہا ہے کہ آؤ میں بحر رحمت ہوں، آؤ اس کے اندر پڑھو قرآن کو۔ اس کا پڑھنا بھی رحمت ہے، اس کا سننا بھی رحمت ہے۔ قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، حکم ہے۔ محدثین کہتے ہیں قرآن پڑھنا تو آپ کی مرضی سے، آپ جب فرصت ملے پڑھ لیں، آپ کی مرضی بھی پڑھنا ہے، سننا فرض ہے۔ جب کوئی پڑھ رہا ہو تو پھر سننا فرض ہے۔ اور کیونکہ یہ نہ سننا منافقین کا نام لیا ہے قرآن نے، کہ منافق کہتے تھے جب قرآن پڑھا جائے والغو فی ہے، شور کیا کرو، اسے پڑھنے سے سننے کے قابل نہ چھوڑا کرو۔ یہ وہ ہیں قرآن کے سامنے ساکت ہو جانا، خاموش ہو جانا، قرآن کا سننا ایک ایک حرف کی رحمت ہے۔ میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث مبارک ہے 10 نیکیاں۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھیے وہ تو نیکیوں کے خواہش مند تھے، ان کو طلب ہی نیکیوں کی تھی، دنیا کی طلب ہی نہیں تھی، خوش ہوئے۔ تو کس نے کہا حضور الف لام میم پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ فرمایا نہیں، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ یہ الف لام میم ہی پڑھو گے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ خود فرما دیا قرآن پاک کا پڑھنا ثواب، سننا واجب، اور اس پر عمل کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے قرآن کو عربی کے سہارے سے، بڑے بڑے عربی کے لغت دان ہیں، وہ جانتے ہیں عربی کو، لیکن قرآن کا معنی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور جھکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کہ قرآن کا وہی معنی۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو کے آئے کہ یا رسول اللہ ہمیں پریشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان کا نقصان ہو گیا ہے، تو یا رسول اللہ ہم دنیا میں کوئی نہ کوئی غلطی کر لیتے ہیں، تو کیا ہو گیا ہے اس کا ہم ہر بات میں پکڑے جائیں گے، نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا نہیں، قرآن نے جہاں ظلم استعمال کیا ہے وہاں شرک کے معنی میں استعمال کیا۔ فرمایا یہاں ظلم شرک کے معنی میں ہے۔ قرآن کہتا ہے ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق کسی کو دے دیا جائے۔ شرک کیا ہے؟ کہ رب ایک ہے اور اس کی وحدانیت ہے، اس کا حق کسی اور کو دے دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ فرمایا شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ظلم تو یہ ہوتا کہ حق ان کا تھا میں نے چھین لیا، ان کا حق تھا دوسرے کو دے دیا، کوئی 4 روپے ادھر چلے گئے، مکان ادھر چلا گیا، کوئی کپڑا ادھر چلا گیا، یہ ظلم ہے۔ ارے رب کی ربوبیت کو چھین کر کسی اور کو دینا چاہتے ہو؟ وہ مالک الملک ہے، اس کی ملکیت میں شراکت پیدا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ شرک کیا جائے۔ فرمایا یہاں اللہ کی مراد شرک سے ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں تسلی ہو گئی، ورنہ ہم تو گھبرا گئے تھے۔ معلوم ہوا قرآن تقاضا کرتا ہے پڑھو، لفظ قرآن کے پڑھو اور دیکھو اپنے رسول کی طرف، دیکھو وہ قرآن پہ کیسا عمل کرتے تھے، کہاں پڑھتے تھے، کہاں چھوڑتے تھے۔ آج قرآن پہ لگے ہوئے ہیں اعراب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، یہ میں آپ کو بتاؤں اعراب نہیں تھے، وہاں تو نقطے بھی نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عربی لکھی جاتی تھی اس پہ نقطے بھی نہیں تھے، با تا سا کے نقطے نہیں تھے، ایک ہی طرح کی، صرف پڑھنے والا پڑھتا تھا کہ یہاں با ہے یا کا ہے۔ یہ تو ابو الاسود دولی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا شاگرد ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی کرم سے عربی پڑھی ہے،
بڑا دعویٰ ہے اس کا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا شاگرد ہوں، اور کہا کہ جو میں نے یہ گرامر بنائی ہے علی نحو علی، حضرت علی کے طریقے پہ بنائی ہے، اس لیے اس علم کا نام نحو ہو گیا، اس کا نام ہی نحو اس کے اس جملے سے بنا۔ کہتا ہے لیکن وہ کیا کرتا تھا، بے لکھتا تھا، آگے ایک نقطہ ڈال دیتا تھا مختلف رنگ سے، یہ بے ہے، اور تا لکھتا تھا تو 2 نقطے ڈال دیتا تھا، سا لکھتا تو 3 نقطے، اوپر نیچے نہیں آگے لکھتا تھا۔ یہ تو خلیل بن احمد فراہیدی آیا، اس نے نقطے اوپر نیچے کر دیے، جیم کے اندر نقطہ، خا کے اوپر نقطہ، یہ جگہ متعین کر دی خلیل بن احمد نے۔ عربی زبان کا بہت بڑا محسن ہے، اور اس نے یہ سارا علم کعبہ کے اندر حتیم میں بیٹھ کے لکھا، حتیم میں بیٹھ کے اس علم کو تیار کیا ہے۔ آج عربی زبان کا کوئی استاد خلیل بن احمد کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ علم عروض شاعری کا علم اس نے دیا، علم صرف اس نے دیا، علم نحو اس نے دیا، علم لغت اس نے دیا، اور سب سے پہلی عربی زبان کی جو ڈکشنری بنائی وہ بھی اسی نے بنائی، کتاب العین کے نام سے آج بھی چپتی ہے، آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے، یہ اسی کی ہے۔ لیکن حیرت ہے، ہماری تو ڈکشنری حمزہ با تا سے شروع ہوتی ہے نا، پہلا حرف حمزہ، پھر با، پھر تا، اس طرح، وہ پہلے عین سے شروع ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھ لیا یہ کیا؟ انہوں نے کہا تم لکھنے کو دیکھتے ہو، میں بولنے کو دیکھتا ہوں، کیونکہ آواز سینے سے اٹھتی ہے، گلے میں آتی ہے تو لفظ بنتے ہیں، یہ اللہ نے حکمت رکھی ہے، اندر جائے تو سانس ہے، باہر آئے تو آواز ہے، یہ قدرت نے دونوں کام ایک ہی جگہ سے لیے ہیں، سینے سے آواز اٹھتی ہے، گلے سے آتی ہے، کبھی کسی جگہ سے با بنتی ہے، کسی جگہ سے تا بنتی ہے، کسی جگہ جیم بنتی ہے، سارے گبو کے اندر بنتی ہے۔ یہ جہاز النطق ہے، یہ بولنے کا آپریٹس ہے، جہاں پوری زبان نکلتی ہے۔ عربی کے 28 حرف یہیں سے نکلتے ہیں۔ کہتا میں نے دیکھا کہ ہوا اٹھ کے سب سے پہلے حرف کون سا بنتا، تو کہا یہ حلق سے نیچے حنجرہ جہاں سے ذبح کرتے ہیں جانور کو، وہاں سے عین نکلتا ہے۔ عین سب سے پہلا حرف ہے جو آواز بناتی ہے، اس لیے میں نے کتاب کا نام بھی کتاب العین رکھا اور عین سے شروع کیا۔ دوسرا ہا ہے، تیسرا خا ہے، چوتھا غین ہے، جس ترتیب سے آواز باہر آ رہی ہے اسی ترتیب سے اس نے لکھی ہے۔ کیوں کہ وہ کہتا تھا یہ ترتیب بولنے کی ہے، بولنے والے لفظ یہ ہیں، یہ نکلتا ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن پر لوگوں نے محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے، حرف حرف کو دیکھا ہے، حرف حرف پر غور کیا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی کا جب نام لیتا ہوں تو سر جھک جاتا ہے عقیدت سے۔ المفردات 2 جلدوں کی کتاب، چھوٹی سی کتاب ہے، 2 جلدوں میں زیادہ سے 700-800 صفحے کی کتاب ہوگی دونوں کو ملا کر، لیکن قرآن کے ایک ایک حرف کا معنی کر دیا، ایک ایک حرف کا معنی کر دیا۔ اور آج جب ہم قرآن کے لفظ کا معنی کرنے لگتے ہیں تو مفردات آگے پڑی ہوتی ہے۔ وہ سب سے معتبر کتاب ہے، انسان نے محنت کی ہے، قرآن پہ غور کیا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ انسان جن کے شب و روز قرآن پڑھنے میں گزرتے ہیں، جن کا جو قرآن پر غور کرتے رہتے ہیں۔ تدبر قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، غور کرنا ہے تو قرآن پہ کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور یہ رہنما کلام ہے، یہ کتاب انسانیت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، سے پوچھا تھا کسی نے کہ جی بچہ جب بولنے لگ جائے تو اسے سب سے پہلے کیا پڑھانا چاہیے؟ کہنے کا قرآن پڑھاؤ۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بڑا ہو کے استاد ڈاکٹر بن جائے تو اس کے لیے پڑھنے کی کتابیں میڈیکل کی ہوں گی، انجینئر بن جائے تو انجینئر کی کتابیں پڑھے گا، استاد بنے گا تو استاد کی کتابیں گا، اکنامکس پڑھے گا، جو بھی علم پڑھے گا اس کا نصاب وہ پڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن یاد رکھ لو، ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں، ایک ڈاکٹر ہو، ایک انجینئر ہو، ایک استاد ہو، ایک ذمہ دار ہو، تو چاروں کے نصاب اپنے اپنے ہیں۔
لیکن چاروں انسان ہیں، اور انسانیت کا بھی ایک نصاب ہے جو قرآن ہے۔ یہ انسانیت کا نصاب ہے۔ اگر ان چاروں کو ڈاکٹر بن کے رہنا چاہیے، انجینئر بن کے رہنا چاہیے، لیکن چاروں کو انسان بن کے بھی رہنا چاہیے۔ اگر وہ انسان نہیں ہے تو پھر وہ ڈاکٹر اور انجینئر بھی بیکار ہے۔ اس لیے کتاب انسانیت ہے، یہ انسان کے لیے آئی تھی۔ ہدی للناس ہے، قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدی للمتقین کہتا ہے کہ جو پرہیزگار ہے اس کو ہدایت ہم دیتے ہیں۔ کتاب تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن عملاً ہدایت وہ لیتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ کوشش کیجیے قرآن کی ہدایتوں سے، پڑھا کیجیے قرآن پاک کو، نہ سمجھ بھی آئے تو پھر بھی پڑھا کیجیے، پھر بھی سامنے رکھیے گا۔ قرآن کا لفظ رونق ہے، رحمت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور پڑھتے ہوئے یہ محسوس کیجیے گا، یہ آخری بات کہنے لگا ہوں، جب قرآن کے لفظ پڑھ رہے ہوں تو محسوس کیجیے گا کہ یہ جو لفظ میری زبان سے نکل رہا ہے یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا۔ محبت رسول میں ڈوب کے پڑھیے گا کہ یہ رسالت کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، یہ وہاں سے آیا ہوا لفظ ہے، اور یہ میرے تک پہنچا ہے، کیونکہ جبریل تو دل پہ اتار گئے تھے، زبان تو میرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ آئیے قرآن کی طرف روشنی دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کے ترجمے پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، اور یہ بھی کہوں گا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ایک تفسیر پر اکتفا نہ کریں کہ ایک پڑھ لیا ٹھیک ہے، کیونکہ جس نے لکھی ہے اپنے عقل کے مطابق لکھی ہے۔ تفسیریں بہت لکھی گئی، آج اگر تفسیریں شمار کریں تو 10,000 سے زیادہ تو عربی زبان میں لکھی گئی۔ کتابوں کی کتابیں جائیے، کتاب التفسیر پبلک لائبریری میں جائیے گا، جو تفسیر کا سیکشن ہے، کمرے کے کمرے بھرے ہوئے ہیں تفسیروں سے۔ جس نے بھی محنت کی ہے لکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، قرآن کا طالب علم، قرآن کے طالب علم بن کے رہے، قرآن پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، دوسروں کو بھی پڑھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آخر پہ سناتا ہوں، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھتا۔ خیرکم، تم سے بہتر وہ انسان ہے۔ آئیے قرآن کی طرف توجہ دیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا